بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر یاسر علی شاہ ہے اینڈ آئی ایم چائلڈ اسپیشلسٹ اینڈ پیڈیاٹرک نیوٹریشنسٹ. آج کا ٹاپک خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو ٹھوس غذا کب شروع کرنی چاہیے. اس حوالے سے کچھ جو کوسچنز عموماً پیرنٹس پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے کہ ٹھوس غذا کیا دینی چاہیے، کب شروع کرنی چاہیے، اگر ہم اس کو دیر سے شروع کریں تو کیا نقصانات ہیں، یا اگر ہم جلدی شروع کر دیں تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو ان چند سوالات کے جوابات میں مختصراً کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں کور کروں. یہ جو ٹھوس غذا ہے میڈیکلی اس کو کمپلیمنٹری فیڈنگ کہا جاتا ہے، جس کو عام زبان میں تکمیلی خوراک بھی کہا جاتا ہے. تکمیلی خوراک کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ بچہ جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کی غذا ماں کے دودھ سے پوری نہیں ہو پاتی، تو اس لیے اس کو ایڈیشنل کچھ ڈائٹ دینی پڑتی ہے. اسی وجہ سے اس کو تکمیلی خوراک کہا جاتا ہے. اب اس کو تکمیلی خوراک کو کب شروع کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکمیلی خوراک شروع کرنے کی آئیڈیل ایج یا پرفیکٹ ایج جو ہے وہ 6 ماہ ہے. اب کچھ سوالات یہ بھی پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ 5 ماہ یا 6 ماہ یا 4 ماہ یا 7 ماہ ان میں سے کون سا آئیڈیل وقت ہے. تو آئیڈیل وقت 6 ماہ ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف تحقیق کے بعد WHO نے یہ اس کا نتیجہ جو نکالا ہے وہ یہ ہے کہ 6 ماہ پہ ایک بچے کی صحت یا بچے کی نشو و نما اس حد تک ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کا نظام ہضم اور اس کا معدہ خوراک کو ایکسیپٹ کرنا یا اس کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا یہ کہ اس عمر میں بچوں کے انزائمز یا ہارمون اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ چیزوں کو ہضم کرنا شروع کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں یہ بھی ایک کوسچن جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیر سے شروع کر دیتے ہیں یا صرف دودھ ہی دیتے رہیں 8-9 مہینے تک، تو کیا اس سے کوئی نقصان یا اس سے کوئی بچے کو اسی طرح سے نشو و نما رہے گی، نشو و نما میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بچہ 6 ماہ کا ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا WHO کا ایک چارٹ بھی شیئر کروں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب 6 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کی غذا کا 30% نیم ٹھوس غذا پر مشتمل ہونا چاہیے. اور جب بچہ تقریباً 1 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اس کی غذا تقریباً 50% نیم ٹھوس غذا پر مشتمل ہونی چاہیے اگر بچے کی نشو و نما اور بچے کی صحت اچھی رکھنی ہے. اس حوالے سے ایک چیز یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دودھ کو ہی ہم بڑھا دیتے ہیں. جیسے ایک ماں اگر اپنا دودھ دے رہی ہے وہ کہتی ہے میں گائے کا دودھ ایڈ کر دیتی ہوں یا میں فارمولا ملک ایڈ کر دیتی ہوں، اس سے بھی بچے کو نشو و نما ہو سکتی ہے. عرض یہ ہے کہ دودھ جو ہے وہ ایک مکمل خوراک نہیں ہے. دودھ کے ساتھ آپ کو ٹھوس غذا دینی لازمی ہے. پھر اس کے بعد یہ چیز ہے کہ ٹھوس غذا اگر ہم جلدی شروع کر دیں، جیسے کہ ہم 4 ماہ میں یا 5 ماہ میں شروع کریں، تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. دیکھیے اس میں چیز یہ ہے کہ ایک تو بچے کا جیسے میں نے عرض کیا نظام ہضم اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اس غذا کو پراپرلی ڈائجسٹ کر سکے، ہضم کر سکے. دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کو ایکسٹرا کیلوریز دیں گی تو اس سے چانسز ہیں کہ بچے میں موٹاپا آ سکتا ہے. اور یاد رکھیں موٹاپا صحت نہیں ہے، صحت ہے. میں پھر سے جملہ ریپیٹ کروں گا کہ موٹاپا صحت نہیں ہے، صحت ہے. بچے کو صحت مند ہونا چاہیے، موٹا ہونا صحت نہیں ہوتی. تو اس لیے بچے کو موٹا کرنا مقصد نہیں ہے، صحت مند کرنا مقصد ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم پہلے سٹارٹ کریں گے تو اس میں یہ بھی چانس ہے کہ بچہ اس کو ایسپریٹ کر سکتا ہے یا اس کو اپنی الٹی کر کے سانس کی نالی میں لے کے جا سکتا ہے، جس سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اور جیسے ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو اگر ہم دیر سے کریں تو اس کے بھی نقصانات ہیں. دیر سے خوراک شروع کرنے کے نقصانات یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک تو بچے میں چانسز ہیں کہ اس کی نشو و نما اور صحت متاثر ہوگی. جب اس کو مطلوبہ کیلوریز نہیں ملیں گی تو اس کی صحت متاثر ہوگی، جس سے بچے میں امیونٹی لو ہوگی، قوت مدافعت کی کمی ہوگی اور اس سے انفیکشنز ہونے کے امکانات زیادہ ہوں گے، بچے میں بیماریاں بڑھنے کے امکانات زیادہ ہوں گے. تیسری چیز یہ کہ بچے میں الرجیز، استھما ہونے کے امکانات زیادہ ہوں گے، یہاں تک کہ ڈائبٹیز ٹائپ 1 یا وہ ڈائبٹیز جس میں انسولین لگانی پڑتی ہے، اس کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے ایک آئیڈیل جو ایج ہے وہ 6 ماہ ہی ہے. اب اس کے بعد جو کوسچن ہے وہ یہ کہ کیا چیز دینی چاہیے. دیکھیے اس میں آسان اگر الفاظ میں کہوں تو آپ یاد رکھیے بچے کو نیم ٹھوس غذا، ٹھیک ہے. نیم ٹھوس غذا میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے سیریلیک ہے، کسٹرڈ ہے، ساگودانہ ہے، ٹھیک ہے، دہی ہے، یہ ہوگی نیم ٹھوس غذا. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ میشڈ تھنگس کیا ہے کہ جیسے کہ کیلے کو میش کر کے آپ نے، ٹھیک ہے، یا پوٹیٹو کو میش کر کے آپ یہ بھی دے سکتے ہیں. اور تیسری چیز ہے پیوری فارم میں. اچھا یاد رکھیے ورڈ انگلش کا پیوری ہے، یہ اردو کا ورڈ پوری نہیں ہے. کہیں آپ حلوہ پوری دے کے کہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا 6 ماہ پہ پوری شروع کریں، تو یہ پوری نہیں ہے، پیوری ہے. پیوری مینس کہ جب ہم کسی غذا کو، جیسے ہم فروٹس کا پلپ لیتے ہیں، اس کی ایک پیسٹ سی بنا لیتے ہیں،
پھر وہ بچے کو چمچ سے یا اس کو کسی چیز میں مکس کر کے کھلا سکتے ہیں، دیٹس کالڈ پیوری. تو آپ پیوری کی شکل میں دے سکتے ہیں. تو 3 قسم کی غذا ہوگی، پیوری فارم، ٹھیک ہے، نیم ٹھوس غذا یا میشڈ فارم میں. تو ان 3 چیزوں کو دیا جا سکتا ہے. کیا چیز نہیں دے سکتے؟ ہم ٹھوس غذا نہیں دے سکتے. ٹھوس غذا سے مراد یہ کہ جیسے ایک ایپل کا چھوٹا سا پیس ہے یا کیرٹ کا چھوٹا سا پیس ہے یا پورے کا پورا انگور کا ایک دانہ ہے، یہ منہ میں نہیں ڈال سکتے. اس میں چانسز ہیں کہ بچہ چبا نہیں سکے گا، نگل نہیں سکے گا، وہ حلق میں پھنسنے کے امکانات ہیں. ٹھوس غذا نہیں دے سکتے، نٹس وغیرہ نہیں دے سکتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی آپ نے نہیں دینی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو وہ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.